الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التعظیم علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں شکر گزار ہوں محترم مولانا محمد اسماعیل سعیدی صاحب کا کہ جنہوں نے ایک بار پھر محفل ذکر حسین میں مجھے بلا کر آپ دوستوں سے ملاقات کی ایک سبیل پیدا کی ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے پیر عبدالرزاق صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور دیگر روشن چہرے بھی جلوہ فگن ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بارگاہ حسینیت میں حاضری مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں ان کی توجہات سے اور ان کی عنایات سے سرفراز فرمائے. سن 1440 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے. ہم انگریزی سال تو بخوبی جانتے ہیں، صرف سال نہیں مہینے کی بھی پتہ ہوتا ہے، صرف مہینہ نہیں تاریخ کا بھی علم ہوتا ہے، لیکن اسلامی سال بھی ہمارے حاشیہ خیال میں موجود نہیں ہوتا. بہرحال یہ میں بتانا چاہتا تھا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام گزر رہا ہے اور دنیا بھر میں سانحہ کربلا کا تذکرہ ہے، مظلوم کربلا کا ذکر ہے اور عظمت حسین کے پرچم لہرائے جا رہے ہیں. اگر آپ غور فرمائیں تو سانحہ کربلا کے حوالے سے انسان کے عروج کی انتہا اور پستی کی انتہا دونوں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ امام عالی مقام کو کوفیوں نے خط لکھ کر بلایا تھا. سینکڑوں ہزاروں خطوط لکھے گئے، آپ کو دعوت دی گئی، یہاں تک لوگوں نے تکرار کی اور اصرار کیا کہ اگر ایک فاسق و فاجر اور ظالم و جابر حکمران کے خلاف جنت کے نوجوانوں کا سردار بھی ہماری پکار پر لبیک نہ کہے تو کل قیامت کے دن آپ کا گریبان ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا. اچھا، جب امام عالی مقام نے کوفے کا رخ کیا، سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو آپ کو علماء نے بھی بتایا ہوگا، کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ کوفیوں نے آ کے ان کی بیعت کرنا شروع کی. 12,000 کوفیوں نے دیکھتے دیکھتے بیعت کر لی اور پھر ان کی تعداد 18,000 تک پہنچی. اور یہ منظر دیکھ کے سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امام عالی مقام کو دعوت دی کہ جی یہاں پر کوفی جو ہیں وہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے، آپ آئیے اور ان کی سربراہی کیجئے. اب جب ابن زیاد آتا ہے اور وہ خوف اور لالچ کا بازار گرم کرتا ہے، دہشت کی فضا ہے،
اور بتاتا ہے کہ اگر کسی نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی تو اس کی جان کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، اس کا خون میرے لیے مباح۔ اگر کسی نے ان کا ساتھ دیا تو وہ امیر المومنین یزید کے خلاف بغاوت کا مجرم قرار پائے گا اور اس کو تہہ تیغ کر دیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے ان کے بارے میں ہمیں اطلاع دی، مخبری کی، تو ہم اس پر خزانوں کے دروازے کھول دیں گے۔ لالچ بھی اور خوف بھی۔ تو وہ کوفی وہاں پہ جی چھوڑ گئے۔ اب یہاں پر یہ بات ذرا توجہ سے سننے کی ہے، وہ اس لیے کہ عام طور پر ہوتا ایسا ہے کہ واقعہ کربلا کو لوگ بس عاشورے کے دن کے حوالے سے ان کی ظلم و ستم کی داستانیں سنا کر اور شہداء کی عظمت کا تذکرہ کر کے گزار دیتے ہیں، لیکن اس سے جو مختلف لوگ شکوک و شبہات کرتے ہیں، جو سوال و جواب پیدا ہوتے ہیں، ان کا کچھ مسئلہ حل نہیں کر پاتے۔ اگر کوفی صرف اتنا کرتے کہ وہ خوف کی وجہ سے گھروں میں بیٹھ جاتے، ساتھ نہ دیتے امام عالی مقام کا، پیچھے ہٹ جاتے، تو شاید کوئی جواز نکال لیا جاتا۔ جی ان کو جان کا خوف تھا، کیا کرتے؟ جان بچانے کے لیے تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اگر وہ گھروں میں بیٹھ رہے تو اس میں ان کا قصور کیا ہے؟ اب وہ دیکھ رہے تھے کہ ابن زیاد ان کو بخشنے والا نہیں، اس وقت تک امام عالی مقام پہنچے نہیں تھے، انہوں نے طاقت پکڑی نہیں تھی، کوئی باقاعدہ لشکر بنا نہیں تھا، ان کے جاہ و حشم کا اظہار ہوا نہیں تھا۔ ادھر ابن زیاد وہ ان کے اوپر مسلط تھا، اور یزید کا لشکر وہ ان کی جانوں کے درپے تھا۔ اب وہ کرتے تو کیا کرتے؟ اس طرح کے بہانے گھڑے جا سکتے تھے، لیکن آج تک کوئی ایسا بہانہ نہیں گھڑا گیا۔ کیوں؟ وجہ تو ہوگی نا۔ وجہ یہ ہے کہ کوفیوں نے اپنے لیے کوئی بچاؤ کا راستہ چھوڑا نہیں۔ اگر وہ صرف یزید کے اور ابن زیاد کے ظلم و ستم اور خوف اور دہشت کی وجہ سے گھروں میں دبک کے بیٹھ جاتے، امام حسین کا ساتھ نہ دیتے، تو ممکن ہے مورخ ان کو کچھ رعایت دیتا، کچھ ان کے لیے کوئی سہولت کا راستہ، کوئی جس کو کہتے ہیں سیف وے، ایک بچاؤ کا راستہ نکل آتا۔ لیکن انہوں نے ظلم یہ کیا کہ خود دعوت دے کے بلایا، اور خود یزید کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے، اور جو انہوں نے خطوط لکھ کے بلایا تھا اس داغ کو دھونے کے لیے، اور اس سے انعام کے لالچ میں وہ خود امام حسین کے قاتلوں میں شامل ہو کر کربلا میں پہنچ گئے ان کے خلاف۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات کسی طرح قابل برداشت نہیں تھی، یہ گوارا نہیں تھی، بلکہ اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیے۔ بھئی یزید جو ہے، اس کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے وہ دنیا جانتی ہے، جو کچھ اس پہ لان تان ہوتی ہے وہ دنیا جانتی ہے، قیامت تک اس کا یہ مقدر ہے۔ بھئی وہ تو اپنے تاج و تخت کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا، اور یہ یہاں پر ہمارے ہاں سیاست کا بازار گرم ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کوفیوں نے، یزید نے امام عالی مقام کو بلایا نہیں تھا، کوفیوں نے تو دعوت دے کے بلایا اور پھر ان کو قتل کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ تو آپ خود سوچئے کہ کوفی وہ یزید سے بڑھ کر وہ مجرم ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو یزید سے بڑھ کے مجرم ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو خود دعوت دی۔ اور پھر ایک بات اور ذہن میں رکھیے، جب انہوں نے دعوت دی تو کیا انہیں نہیں پتا تھا وہ کس ہستی کو بلا رہے ہیں؟ جانتے تھے نا نواسے رسول ہیں، جانتے تھے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جانتے تھے کہ یہ وہ ہستی ہے جو راکب دوش رسول ہے، جانتے تھے کہ یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں میرے آقا کریم کا فرمان ہے کہ مولا یہ مجھے بہت محبوب ہے، بہت عزیز ہے، بہت پیارا ہے، مولا تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ ممکن ہے کہ آج کچھ روایات ہم تک نہ پہنچی ہوں، ممکن ہے آج ہمارا ایمان جو ہے ذرا ضعیف ہو، کمزور ہو، ہم حدیثیں سنتے ہوں لیکن ان پر ہمارے ایمان و یقین کا وہ درجہ نہ ہو۔ لیکن ذرا اس وقت کے مسلمانوں کا تصور کیجئے
جو آقا کریم کی فرمان سے، آپ کے آقا کریم کی زبان سے کوئی فرمان سنتے تھے تو اس کے بارے میں کوئی شک ان کے ذہن میں جگہ نہیں بنا پاتا تھا، کیونکہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے آقا کریم کی عظمت و شان کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھے تھے، جنہوں نے سورج کو الٹے پاؤں پلٹتا ہوا بھی دیکھا تھا، جنہوں نے پتھروں کو کلمہ پڑھتا ہوا بھی دیکھا تھا، جنہوں نے جانوروں کو سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا، وہ تو ان تمام عظمتوں کے گواہ تھے۔ اس لیے آقا کریم کے کسی فرمان کے بارے میں کوئی شک اور شبہ ان کے ذہن میں جگہ نہیں بنا سکتا تھا۔ ان کو پتا تھا جس ہستی کو بلا رہے ہیں اس کا مقام کیا ہے، لیکن اب خوف اور لالچ سے اگر اسی ہستی کے خلاف وہ ہتھیار بکف نکل کھڑے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ نہیں، ہم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہم کیا کرتے۔ ادھر یزید کا ڈنڈا تھا، ابن زیاد کا جبر تھا، خوف تھا، دہشت تھی، مولا ہم کرتے تو کیا نہ کرتے۔ یارو وہ اپنے مطلب، اپنے مفاد، اپنی غرض کے لیے اللہ رسول کو دھوکہ دینے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے تھے۔ اب اس سے بڑھ کر انسانیت کی تذلیل کیا ہوگی کہ بندہ اپنے رب کو دھوکہ دینا چاہے۔ بھئی کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جس کی عظمت و شان ہر ایک جانتا ہے، اور تم نے خود دعوت دے کے بلایا ہے اور خود ان کو قتل کرنے کے لیے پہنچ گئے ہو، اور ظاہر ہے تم کلمہ پڑھنے والے ہو، مسلمان ہو، اور ایسی صورت میں تم نے ذہن میں کوئی بہانے تلاشے ہوں گے، کوئی جواز ڈھونڈے ہوں گے، رب کی بارگاہ میں کوئی ہیلے تم نے تلاش کر رکھے ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ تم رب کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ فریب دہی کا ارادہ تو کر چکے ہو۔ تو یارو یہ وہ جماعت ہے جو انسانیت کے دامن پہ بدنما داغ ہے، اور دوسری طرف وہ جماعت ہے جو انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہے، جن کو بلایا گیا تو ہر ایک نے ان کو سمجھایا۔ کیا امام عالی مقام نہیں سمجھتے ہوں گے جو لوگ سمجھا رہے ہیں کہ یہ کوفی وہی ہیں جنہوں نے آپ کے باپ اور آپ کے بھائی کے ساتھ دغا کی تھی؟ یہ کتابوں میں لکھا ہے بہت ہی واضح الفاظ میں کہ ان کے اوپر اعتبار مت کیجیے گا۔ اگر انہیں واقعی آپ سے ہمدردی ہے یا آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں تو کیا انہوں نے وہاں پر حالات کو اپنے قابو میں کر لیا ہے؟ کیا کوفے میں یزید کے گورنر کو انہوں نے ہٹا دیا ہے، معزول کر دیا ہے؟ کیا زمام اقتدار سنبھال لی ہے؟ اور اب آپ کو بلا رہے ہیں کہ آئیے آپ ہماری قیادت کیجئے، ہم یزید کے خلاف چلتے ہیں۔ اگر ایسا انہوں نے نہیں کیا، اگر صرف آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ آئیں پھر ہم سب کچھ کریں گے، تو آپ سمجھ جائیے کہ دھوکہ کر رہے ہیں۔ حضرات مکرم امام عالی مقام کو یہ بھی بتایا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے نانا نے آپ کی شہادت کی خبریں دی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ بابل کے مقام پہ آپ کی اس طرح شہادت ہوگی۔ اب یہاں پر مزید پتہ چلتا ہے، اب اگر آپ غور کریں یہ تمام حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ اگر ایک فرض کیجئے، ایک مثال کے ذریعے بات سمجھیے، فرض کیجئے آپ کو کسی معاملے میں مشکل درپیش آ رہی تھی، کیا فیصلہ کریں؟ تو آپ کو کسی نے کہا بھی فلاں نجومی ہے، بڑا ماہر فن ہے، ذرا جائیں اس سے مشورہ کریں، تو وہ آپ کو جو حساب کتاب کر کے بتائے گا اس کے مطابق چلیں تو آپ پریشانی سے بچ جائیں گے۔ آپ پہنچے اس نجومی کے پاس، اس نے آپ کی ہاتھ کی لکیریں دیکھی، آپ سے تاریخ پیدائش پوچھی، ذائچہ کھینچا، حساب کتاب کیا، اور پھر آپ کو بتانا شروع کیا کہ آپ کا بچپن اس طرح گزرا، لڑکپن ایسے گزرا، فلاں موقع پر آپ کسی حادثے سے دوچار ہوئے، فلاں موقع پر آپ کو خوشیاں ملی، اور آپ سن سن کے حیرت زدہ جو کچھ بتا رہا ہے بالکل صحیح، ایک چیز غلط نہیں۔ آپ بڑے محترم، بڑے کمال کا نجومی ہے۔ اب اس نے مستقبل کے بارے میں آپ کو بتانا شروع کیا، تو آپ نے کہا کہ بھئی ذرا ٹھہرو، میں ذرا کاغذ قلم لے لوں، میں ذرا لکھ لوں۔ آپ نے لکھنا شروع کیا، اس نے بتایا کہ بھئی اتنے عرصے میں آپ کی شادی ہو جائے گی، اتنے بچے ہوں گے، فلاں موقع پر آپ کو کاروبار میں گھاٹا ہوگا، فلاں موقع پر فلاں دوست آپ کو کا ساتھ چھوڑے گا، آپ کو دھوکہ دے گا، فلاں موقع پر آپ کو ایک طرح سے غیبی مدد ملے گی، آپ کو یہ فائدہ ہوگا، یہ نفع ہوگا۔
آپ سب لکھتے جا رہے ہیں۔ جب تمام اہم واقعات لکھ لیے تو پھر اس نجومی نے بتایا کہ ایک چیز کا ذرا خیال رکھیے گا، آپ کے ہاتھ کی لکیریں بتا رہی ہیں کہ آپ کی موت ہوگی پانی میں ڈوبنے سے، تو ذرا یہ پانی کی احتیاط رکھیے گا۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب آپ واپس گھر آئے، گھر پہنچے تو آپ کے کوئی 5-7 دوست آپ کے انتظار میں۔ ظاہر ہے دوستوں سے مل کے آپ خوش ہوئے، بیٹھے، چائے پانی نہیں پوچھا۔ ان کا نہیں، چائے پانی نہیں، 1000 روپے نکالو۔ آپ نے کہا کیوں 1000 روپے کیوں نکالیں، کوئی جرمانہ ہے؟ کہا نہیں جرمانہ نہیں، کل ہم دوستوں نے فیصلہ کیا پکنک منانے جا رہے ہیں پنجنت پہ، تو جلدی سے 1000 روپے نکالو، ہم نے حساب وہ انتظام کرنا ہے، کل انشاءاللہ وہاں جائیں گے، ہلا گلا کریں گے، ذرا بوٹنگ بھی کریں گے، کشتی رانی کریں گے، انجوائے کریں گے۔ آپ نے کہا نہیں بھابا میں نہیں جا رہا پنجنت۔ دوست بڑے حیران، کیوں بھائی کیوں نہیں جا رہے؟ 1000 روپے تمہیں دیتے ہوئے دل دکھ رہا ہے۔ کہا نہیں 1000 روپے تو لے لو مجھ سے، لیکن میں پنجنت نہیں جا رہا۔ بھائی کیوں نہیں جا رہے؟ آپ نے کہا کہ بھائی میں ابھی نجومی کے پاس سے آ رہا ہوں، بڑا ماہر فن ہے، اس نے جو کچھ بتایا ایک ایک بات صحیح، اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا ہے میری موت ہوگی پانی میں ڈوبنے سے، تو مجھے مرنے کی اتنی جلدی نہیں ہے بھائی، آپ جاؤ، آپ کو مبارک ہو، آپ سیر سپاٹا کرو، میں نہیں جا رہا۔ کیا خیال ہے اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو آپ دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے، نہر کے کنارے جانے سے گریز کریں گے یا نہیں؟ اور اگر مجبوراً چلے بھی گئے تو دریا پہ کے، سمندر کے کنارے پہ دور کھڑے رہیں گے، پانی میں قدم نہیں رکھیں گے؟ ایسا ہی ہوگا نا۔ یارو کوئی نجومی بتا دے کہ پانی میں ڈوب کر موت آئے گی تو آپ پانی سے احتیاط رکھیں گے؟ اور امام حسین کی شہادت کی خبر کسی نجومی نے نہیں دی تھی، یہ خاتم النبیین نے دی تھی، یہ غیب کی خبریں دینے والی ہستی نے دی تھی، یہ اس ہستی نے دی تھی کہ جس کے دشمن بھی مانتے تھے کہ ہے سچا، ان کی زبان اقدس سے جو نکلا کبھی غلط نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یارو جب یہ خبر آقا کریم حضور علیہ السلام کی زبان سے پہنچی ہوئی تھی تو ایسے میں امام عالی مقام کو احتیاط کرنی تھی کہ نہیں؟ ان کو چاہیے یہ تھا کہ بھئی آقا کریم نے فرمایا ہے کہ ان کو اس طرح ظلماً شہید کیا جائے گا، تو وہ کسی ایسے طرف کا رخ نہ کریں جہاں قتال و جدال کی نوبت آئے، جہاں ہتھیاروں کا کھیل ہو، جہاں لڑائی ہو سکتی ہو۔ اب جب آپ کوفیوں کی دعوت پر جا رہے ہیں تو کیا یزید آپ کو تاج و تخت وہ پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دیتا؟ ظاہر ہے اس نے مقابلہ تو کرنا تھا، ہتھیار تو چلنے تھے، تلواریں تو نکلنی تھی، خون تو بہنا تھا، موت کا رقص تو ہونا تھا، یہ قتال و جدال تو یقیناً ہونا تھا۔ تو جب ان کو معلوم ہے کہ آقا کریم کا یہ فرمان ہے اور وہ آپ کی شہادت کی خبر کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی، صحابہ کرام میں مشہور تھی، اور آپ جب روانہ ہو رہے تھے کوفے کے لیے تو وہ شہادت کی خبر کا حوالہ دے کے لوگ روک رہے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ امام عالی مقام رک جاتے اگر انہیں اپنی جان پیاری ہوتی، اگر جان پیاری ہوتی تو ادھر کو رخ نہ کرتے کہ ہاں بھئی واقعی آقا کریم کا فرمان ہے، میں اگر جاؤں گا تو ظاہرہ لڑائی تو ہوگی، تو مجھ پر وہ ہتھیار چل سکتے ہیں، میں جان سے جا سکتا ہوں، مجھے نہیں جانا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ان کو پتہ تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، ان کو معلوم تھا، اور یہ کتابوں میں جو کچھ ان کے جوابات لکھے ہوئے ہیں ان سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو مقدر ہے وہ تو ہو کے رہے گا۔ بظاہر ان باتوں کا جواب کوئی اور اپنی مرضی سے نکالتا رہے، لیکن واضح طور پر امام عالی مقام یہ جواب دے رہے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے تقدیر ہے وہ تو اٹل ہے، اس لیے مجھے جانے سے نہ روکو۔ یارو امام عالی مقام نے یہ جو راستہ اختیار کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کا فرمان آپ نے بارہا سنا ہوگا، اور ہر مقرر کی تقریر میں سنتے ہیں، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وہما ریحانتا یا من ریحان الجنہ۔ حسن اور حسین تو جنت کے نوجوانوں کے سردار،
اور جنت کے پھولوں میں سے 2 پھول۔ اگر آپ یا میں کسی کے بارے میں یہ کہنا چاہیں یہ جنتی ہے، یہ کہیں کہ یہ جنتی ہے، تو لوگ خیال کریں گے بھئی ہم نے کچھ دیکھ کے کہا ہوگا نا جنتی ہے، شاید نمازی ہوگا، مسجدیں آباد کرنے والا ہوگا، شریعت کا احترام کرنے والا ہوگا، حلال حرام کا خیال رکھنے والا ہوگا، کسی کا حق نہیں مارتا ہوگا، ظلم زیادتی نہیں کرتا ہوگا، اللہ رسول کے فرامین کو پیش نظر رکھتا ہوگا، شریعت کی پاسداری کرتا ہوگا، تبھی تو کہا ہے کہ جنتی ہے۔ اگر کسی کو آپ یا میں جنتی کہیں تو اس میں اتنی چیزیں ہم نے دیکھی ہوں گی تبھی جنتی کہیں گے، اور جس کو جنتیوں کا سردار کہا ہے اس میں کتنے کمالات دیکھنے چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اس میں کتنے کمالات دیکھنے چاہیے۔ لیکن میرے آقا کریم نے جب فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس وقت حسنین کریمین کی عمر کتنی تھی؟ روایات کے مطابق جب آپ کا وصال ہوا، آقا کریم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، تو اس وقت امام حسین غالباً 5 برس کے لگ بھگ تھے، 5 برس کے۔ اور آقا کریم نے یہ فرمان کوئی وصال کے وقت تو نہیں فرمایا تھا، وہ تو پہلے کہہ چکے ہیں۔ ابھی یہ شہزادے ماں کی گود میں ہیں، ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، ابھی گھٹنوں چلنا نہیں سیکھا ہے، اس وقت میرے آقا کریم نے فرمایا ہے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یارو کسی نے نہیں کہا کہ سرکار یہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ان کا تو نہیں پتا بڑے ہو کے کیسے نکلیں گے، سیرت کیا ہوگی، کردار کیا ہوگا، عادات کیا ہوں گی، اطوار کیا ہوں گے، پتہ نہیں شریعت کے پابند ہوں گے کہ نہیں، نماز روزے کا خیال رکھیں گے کہ نہیں، اللہ رسول کے فرامین کو پیش نظر رکھیں گے کہ نہیں۔ سرکار آپ ان بچوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ صحابہ کرام کہہ سکتے تھے نا سرکار آپ کے ساتھ گھر بار چھوڑا ہم نے، ہجرت ہم نے کی، کافروں کا وہ تلواروں کی چھاؤں میں سامنا ہم نے کیا آپ کے ساتھ، ایثار و قربانی کی مثالیں ہم نے قائم کی ہیں، خون دینے سے دریغ بھی نہیں کیا ہے، جان بھی دینے کی نوبت آئی تو ہم پیچھے نہیں ہٹے ہیں، بال بچے بھی قربان ہم نے کیے ہیں، لیکن جنت کی سرداری آپ نے اپنے لاڈلوں کو دے دی ہے۔ کسی نے اعتراض کیا؟ حالانکہ بظاہر اعتراض بنتا تو تھا۔ رب کائنات نے بھی سرزنش نہیں کی، اے محبوب یہ جنت ہے، بچوں کا کھیل تو نہیں ہے اپنے شہزادوں کو کہہ دیا جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ کیا تیری امت میں عابد و زاہد اور نہیں ہوں گے؟ کیا اس منصب کے اہل اور نہیں ہوں گے؟ رب نے تنبیہ نہیں کی، سرزنش نہیں کی، کوئی اوپر سے کوئی اس قسم کی وحی نہیں آئی۔ آقا کریم نے فرمایا، اور مزے کی بات یہ ہے آج تک وہ لوگ جو یزید کے حامی ہوں، اس کو امیر المومنین کہتے ہوں، اس کو رضی اللہ عنہ کہتے ہوں، امام عالی مقام کو باغی قرار دیتے ہوں، جو کچھ بھی ہو، لیکن آج تک کوئی یہ جسارت نہیں کر سکا کہ وہ یہ کہتا کہ حسنین کریمین جنت کے نوجوانوں کے سردار نہیں ہیں۔ آج تک کوئی یہ جسارت نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا کریم کا فرمان ہے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ آقا کریم کے فرمان کی نفی کون کر سکتا ہے؟ ان کے مقابلے میں کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی سرکار کا یہ فرمان صحیح نہیں ہے؟ سرکار نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی۔ حضرات مکرم پتہ یہ چلا کہ آقا کریم حضور علیہ السلام نے جب فرمایا تھا تو اس وقت جنت کے نوجوانوں کی سرداری کے حوالے سے ماننے والوں نے مان تو لیا، یہ تو ان کے ایمان کا تقاضا تھا کہ نبی کا فرمان ہے ہم کو ماننا ہے، لیکن کوئی لب کشا ہو تو سکتا تھا، سوال و جواب کی نوبت آ تو سکتی تھی، لیکن ذرا سوچئے امام حسن انہوں نے ایثار و قربانی، ایک یونین کونسل کی چیئرمین شپ کی کیا اوقات ہے؟ آپ اس وقت کی اسلامی سلطنت جب امام حسن برسر خلافت آئے، اس وقت کی اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اسلامی دنیا کتنی وسیع و عریض تھی۔ دراصل ہم ان تمام چیزوں سے بے بہرہ ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج جو اسلامک ورلڈ ہے، اسلامی دنیا ہے، اس کا 90% علاقہ پہلی اسلامی صدی کے اندر فتح ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اس کے بعد اگر کچھ علاقے آئے ہیں تو وہ کون سے آئے ہیں؟ یا تو وہ جو معاف کیجئے بر صغیر جیسے محمود غزنوی نے یہ حملہ کیا، سومنات کے مندر وہ توڑا، اور یہ پھر بر صغیر کے اندر یہ اسلام کا بیج بویا گیا اور پاکستان بعد میں بنا۔ ویسے تو محمد بن قاسم کے حوالے سے اس کو بھی اس صف میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اصل میں تو علاقہ فتح ہوا محمود غزنوی کے اور شہاب الدین غوری کے حوالے سے۔ یا پھر اگر مسلمانوں کی جنگ ہوئی ہے تو محمود وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہوئی ہے صلیبی جنگیں، ورنہ انڈونیشیا وغیرہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں یہ علاقے، ورنہ ساری اسلامی دنیا جو ہے یعنی 90% اسلامی دنیا پہلی صدی کے اندر فتح ہو گئی تھی اور وہاں پر اسلام کا پرچم لہرا گیا تھا۔ تو اس وقت آپ غور کیجئے کہ مسلمانوں کی حکومت کے سوا کوئی حکومت نہیں تھی دنیا کے اندر، واحد سپر پاور مسلمانوں کی طاقت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، اور وہ خلافت ملی ہے امام حسن کو۔ اگر حضرت امیر معاویہ نے ان کو نہیں مانا تھا تو وہ تو صرف ملک شام ان کے ساتھ تھا نا، چلیے اس کے ساتھ عراق کو بھی آپ ملا لیجئے، تو عراق اور شام کے علاوہ باقی ساری اسلامی دنیا تو امام حسن کے زیر نگی تھی۔ اتنا بڑا اقتدار، اتنی بڑی طاقت، یہ حکومت، یہ سلطنت انہوں نے اپنے ہاتھوں سے امیر معاویہ کو سونپ دی۔ کیوں؟ تاکہ مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو، مسلمان ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں۔ انہوں نے یہ سبق دیا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اپنے اقتدار کے لیے امت مسلمہ میں پھوٹ ڈالیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تاج و تخت چھوڑ سکتا ہوں، اتنی بڑی عظیم و شان سلطنت کا اقتدار میں امیر معاویہ کو سونپ سکتا ہوں، لیکن مسلمانوں کا خون بہے یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ آپ انسانیت کی تاریخ اٹھا لیجئے، آج تک ایک مثال ایسی نہیں دلا سکتے کہ اتنی بڑی سلطنت صرف اتنی سی بات پر کسی کو دے دی ہو۔ اسی طرح امام عالی مقام امام حسین کی قربانی کی عظمت کا تذکرہ تو ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، تو یہ دونوں شہزادے دراصل یہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے نانا کے امتیوں، اگر تم میں سے کسی کا خیال ہو کہ میرے نانا نے ہمارے جنت کے نوجوانوں کی سرداری کا جو اعلان کیا تھا اس میں کوئی پیار محبت کا دخل تھا، اس میں کوئی اقربا پروری کا عمل تھا، تو تم ذرا ذہن میں رکھو، اگر تم میں سے کسی کا دعویٰ ہو تو ذرا ان امتحانوں سے گزر کے دکھاؤ نا۔ حضرات مکرم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام عالی مقام جو وہاں پہ گئے تھے تو ان کو پتا تھا کہ وہ اس امتحان سے گزر رہے ہیں، اور ظاہر ہے جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان بھی ہوتا ہے۔ تو جنت کے نوجوانوں کی سرداری کا منصب ہو تو کوئی چھوٹا موٹا امتحان تو نہیں تھا کہ کوئی دوسرا بھی آ سکتا کمپٹیشن میں، نہیں، یہ وہ امتحان ہے کہ انسانیت کی تاریخ اس کی نظیر اور مثال پیش نہیں کر سکتی۔ حضرات مکرم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو جماعتیں ہیں، دونوں، ایک وہ جو انسانیت کی پستی کی انتہا، ایک وہ جو عروج کی انتہا۔ امام عالی مقام یہ بتا رہے ہیں کہ اے لوگو، ہم مال کی قربانی دے سکتے ہیں، زمین جائیداد کی قربانی دے سکتے ہیں، عہدے اور منصب کی قربانی دے سکتے ہیں، گھر بار کی قربانی دے سکتے ہیں، آل اولاد کی قربانی دے سکتے ہیں، اپنے سر کی، اپنی جان کی، اپنے خون کی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کی اور ضمیر کی قربانی نہیں دے سکتے۔ یہ یہاں پر ایک حد فاصل آ گئی۔ ہر قربانی دی جا سکتی ہے ایمان کو بچانے کے لیے، ضمیر کو بچانے کے لیے۔ ہم حسینی کہلاتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اندر ہمت ہے وقت کے یزیدوں سے ٹکر لینے کی؟ حسینی کہلاتے ہیں، لیکن کیا ہم وہ مصائب، وہ مشکلات برداشت کر سکتے ہیں؟ حضرات محترم،
ہم تو خیر اس قابل نہیں ہیں، اور اگر ہم اس قابل ہوتے تو ظاہر ہے کہ جنت کے نوجوانوں کی سرداری کا دعویٰ ہم بھی کر سکتے. ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن ان کی غلامی کا دعویٰ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی تھی، اور ویسے بھی اب گھڑی پر نظر ہو، صبح عاشور بھی ہے، اس کا لحاظ بھی ہمیں یقیناً رکھنا ہے. صرف ایک بات عرض کروں، اور جو آیہ کریمہ تلاوت کی اس کے پس منظر میں، اور آپ سے اجازت چاہوں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ نہ کہو. مولا یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی. خود فرمایا کہ جو قتل ہو گئے تیری راہ میں، پھر فرماتا ہے ان کو مردہ نہ کہیں. تو مولا مردہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اس نے فرمایا بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں. سبحان اللہ. مولا یہ بات سمجھ نہیں آئی. اگر بات صرف مردہ نہ کہنے کی ہوتی تو اس کو ایک ادب آداب کا انداز سمجھا جا سکتا تھا، گفتگو کا سلیقہ اور قرینہ تصور کیا جا سکتا تھا. بھئی کوئی آنکھوں سے معذور ہو اور بچے اسے چھیڑتے ہوں، تنگ کرتے ہوں، آوازیں کرتے ہوں، کستے ہوں، باتیں بناتے ہوں اور اندھا اندھا کہتے ہوں، تو اس کو ٹوکیں گے، روکیں گے، منع کریں گے. بیٹے بدتمیزی ہے، گستاخی ہے، کسی کی معذوری محتاجی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ گفتگو کرنے کا کوئی اچھا طریقہ سلیقہ نہیں ہے. اگر کوئی ٹانگوں سے معذور ہو تو بچے اگر اسے چھیڑتے ہوں، تنگ کرتے ہوں، مزے لیتے ہوں، لنگڑا لنگڑا کہتے ہوں تو ان کی بھی سرسرش ہوگی. تمہارے والدین نے یہی تمیز سکھائی ہے، اس طرح بات کرتے ہیں. بڑوں کی تمہیں کوئی لحاظ نہیں ہوتا. حضرات مکرم بے شک ہم بچوں کو روکیں گے، منع کریں گے. وہ جو آنکھوں سے معذور ہے اسے اندھا اندھا نہ کہو، لیکن بہرحال وہ اندھا ہے تو صحیح. جو ٹانگوں سے معذور ہے اسے لنگڑا لنگڑا نہ کہو، لیکن وہ لنگڑا ہے تو صحیح. تو مولا جو تیری راہ میں قتل ہوئے، تیری راہ میں جان دی ہے، تیرے نام پہ سر کٹایا ہے، ایثار اور قربانی کا انہوں نے ایک جذبہ جگایا ہے، تو مولا ہم تو نے فرمایا انہیں مردہ نہ کہیں. تو یہ ان کی عزت کی بات، احترام کی بات، گفتگو کا سلیقہ، طریقہ، قرینہ. لیکن مولا وہ مردہ ہوں گے تو صحیح. فرماتا ہے نہیں، وہ زندہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا یہ عجیب ماجرا ہے. خود فرماتا ہے کہ جو قتل ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو. قتل ہو گئے پھر بھی زندہ ہیں، خون بہہ گیا پھر بھی زندہ ہیں، دھڑکنیں خاموش ہے پھر بھی زندہ ہیں، نبض رک گئی پھر بھی زندہ ہیں، سانس کی آمد و رفت ختم ہو گئی پھر بھی زندہ ہیں. یارو قرآن کا کتنا خوبصورت جواب ہے، ذرا دیکھیے. یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے. کیا جواب دیا؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اگر ان کی سانس چل رہی ہوتی تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ زندہ ہیں؟ اللہ سبحان اللہ. اگر دل دھڑک رہا ہوتا تو مجھے اس وضاحت کی کیا حاجت تھی کہ یہ زندہ ہیں؟ اگر تمہیں ان کی نبض مل جاتی تو مجھے تمہیں یقین دلانے کی کیا تک تھی کہ یہ زندہ ہیں؟ تمہیں خود پتہ چل جاتا. لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں نا، تو تمہیں سمجھا رہا ہوں یہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا. حضرات مکرم، اور یہ بات تو بہرحال آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ شہداء کے حوالے سے جو کہیں اور جو حقیقتاً ان کی زندگی کی کیفیت کیا ہے یہ تو ظاہر ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں بھی زندہ ہوتے ہیں، ہماری یادوں میں بھی زندہ ہوتے ہیں، ہمارے خوابوں اور خیالوں میں بھی زندہ ہوتے ہیں. ان کی عظمت کا ظاہر ہے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. حضرات مکرم، پاکستان کے اندر سرداری نظام ہے نا. یہاں پر آپ اگر پنجاب کے اندر اس کا رنگ ذرا ہلکا دیکھتے ہوں تو ذرا سندھ میں پہنچ جائیے، وہاں پر سردار کیسے ہیں. ذرا آگے بلوچستان میں پہنچ جائیں تو اور گہرا ہو جاتا ہے. اگر کہیں کسی سردار کے، کسی جاگیردار کے، کسی وڈیرے کے علاقے میں، اس کی جاگیر میں، اس کی جیورسڈکشن میں آپ رہ رہے ہوں تو کیا خیال ہے اس سے پنگھا لے کے، پنجہ آزمائی کر کے، کیا آپ کے لیے رہنا وہاں پہ آسان ہوگا؟ کیا ممکن ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی، اس کے لیے تو عذاب ہوگا. ہر وقت ایک مصیبت ہوگی، کبھی جان مشکل میں، کبھی عزت کا خطرہ، کبھی کوئی اور اندیشہ. تو ایسے میں عقل مندی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کسی سردار، کسی وڈیرے کے علاقے میں رہنا ہو تو اس سے بنا کے رکھو تاکہ ذرا سکون سے گزر جائے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟
یارو باقی لوگوں کی بات تو میں نہیں کرتا، انہوں نے جانے کیا ارادے ہوں ان کے، کہاں جانا ہو انہوں نے، لیکن آپ میں سے جس کو بھی جنت کی امید ہو اور جنت میں جانے کا شوق ہو، وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر جنت میں جانا ہے تو پھر جنت کے سرداروں سے بگاڑنی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حسین، زندہ باد، شہدائے کربلا کانفرنس، زندہ باد۔ حضرات مکرم، ہم تو انہی کی چھاؤں تلاش کرتے ہیں، انہی کا دامن پکڑتے ہیں اور آقا کریم کے فرمان کے مطابق ان کی عظمت کے گن گاتے ہیں۔ رب کائنات ہماری اس محبت کو، اس عقیدت کو، اس جذبے کو قبول فرما لے اور پکا سچا حسینی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔